بسم اللہ الرحمن الرحیم 8واں سبق الدرس الثامن الحصۃ الاولی فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ برائے مؤنث۔ اب حضرات کو بتایا تھا کہ فعل ماضی کے 16 صیغے ہیں، 8 صیغے مذکر کے ہیں اور 8 صیغے مؤنث کے ہیں۔ دوسری یہ بات بھی بتائی تھی کہ فعل ماضی 3 حرفی، یعنی وہ فعل ماضی جن کے الفاظ اور حروف 3 ہو، جن کے 3 حروف ہو، 3 حروف سے جو ماضی بنتی ہیں وہ ان کے 6 مشہور پیمانے ہیں۔ 3 پیمانے وہ ہیں جن پر تینوں الفاظ پر زبر ہو، ان میں ایک ضربہ ہے، ایک نصرہ ہے، ایک فتحہ ہے۔ اور 3 پیمانے وہ ہے کہ جن میں سے پہلے 2 کے پہلے اور آخری حرف پر زبر ہو، بیچ والے پر زیر ہو، ایک کا نام اس میں سے حسبہ ہے اور ایک کا نام سمعہ ہے، اور ایک چھٹا وزن اور چھٹا پیمانہ وہ تھا کہ جس میں شروع اور آخری لفظ حرف پر جو ہیں زبر ہو لیکن بیچ والے پر پیش ہو کرما۔ یہ 6 پیمانے ہیں۔ اس کے علاوہ ماضی کے جتنے بھی 3 حرفی ماضی آئیں گے وہ ان 6 میں سے کسی ایک پیمانے پر ہوگا، یا ضربہ کے پیمانے پہ آئے گا، یا نصرہ کے پیمانے پہ آئے گا، یا سمعہ، حسبہ، کرما اور فتحہ کے پیمانے پہ آئے گا۔ ان 6 پیمانوں سے خارج نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سے پیمانے پر ہے؟ یہ ہمیں ڈکشنری کے ذریعے پتہ چلے گا کہ جب ہم کسی لفظ کو وہاں دیکھیں گے، یا قرآن مجید کے استعمال سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا یہاں پہ فلاں آیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ نصرہ کے پیمانے پر ہے یا یہ ضربہ کے پیمانے پر ہے۔ بہرحال وہاں پہ ہم نے مذکر کے 8 صیغے پڑھ لیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم مؤنث کے جو باقی 8 صیغے ہیں وہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فتح سے فتح، فتح، فتحو، فتحت، فتحتما، فتحتم، فتحتو، فتحنا۔ یہ 8 صیغے ہم نے پڑھے تھے۔ مؤنث کے 8 صیغے یہ بالکل آپ کے سامنے ہے۔ فتحت، فتحت مؤنث، ٹھیک ہے، یعنی غائب، واحد مؤنث غائب، فتحت۔ فتحتا تثنیہ مؤنث غائب، فتحنا جمع مؤنث غائب۔ فتحنا کھینچیں گے نہیں کیونکہ اس کے ساتھ الف نہیں ہے، وہ آخری صیغہ ہے جس کے ساتھ الف ہے تو اس کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ فتحتی، فتحتی واحد مؤنث مخاطب سامنے، فتحتما تثنیہ، تثنیہ مؤنث مخاطب، فتحتن جمع مؤنث مخاطب سامنے، فتحتو اور واحد متکلم، فتحنا جمع متکلم۔ تو آج کے جو 8 صیغے ہیں یہ 8 صیغے ہم نے بائیں ہاتھ سے اشارے کرنے ہیں۔ ان کے بائیں ہاتھ سے ہم 3 اشارے غائب کی طرف کریں گے، ایک انگلی سے فتحت، 2 انگلیوں سے فتحتا، سب انگلیوں سے فتحنا، سامنے کی طرف فتحتی، 2 انگلیوں سے فتحتما، سب انگلیوں سے فتحنا، فتحتن، ایک انگلی سے اپنے طرف فتحتو اور 4 انگلیوں سے فتحنا۔ معنی بھی بالکل واضح ہے۔ فتحت کا معنی کیا ہے؟ کھولا اس ایک عورت نے، فتحتا کھولا ان 2 عورتوں نے، فتحنا کھولا ان سب عورتوں نے، فتحتی کھولا آپ ایک عورت نے، فتحتما کھولا آپ 2 عورتوں نے، فتحتن کھولا آپ سب عورتوں نے، فتحتو کھولا میں ایک عورت نے، فتحنا کھولا ہم سب عورتوں نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ وہیں 6 ابواب ہیں، 6 کے 6 کا طریقہ یہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر فتحہ کی جگہ پر ہم یہاں پہ ضربہ رکھیں تو کیسے کہیں گے؟ شابہ جلدی سے دہرا دے ضربہ کا، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا،
نصرہ کو رکھیں گے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے، نصرت، نصرت، نصرنا، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرت، نصرنا۔ یاد رکھ کے یہ جو شروع کے 3 الفاظ ہیں، یہ 3 الفاظ صرف تبدیل ہوں گے، باقی اس کے اعراب یہی ہوں گے۔ آخر میں اس کے ساتھ تا ساکن لگے گا، دوسرے کے ساتھ تا الف زبر تا لگے گا، تیسرے کے ساتھ نون لگے گا، تیسرے کے ساتھ تھے لگے گا، اور پانچویں کے ساتھ تھما لگے گا، چھٹے کے ساتھ تھن لگے گا۔ طریقہ وہی ہے، چاہے ادھر ضربہ ہو، چاہے ادھر نصرہ ہو، چاہے ادھر سمعہ ہو، چاہے ادھر جو ہے حسبہ ہو، یا کرمت ہو، کرمت، کرمت، کرمنا، کرمتی، کرمتما، کرمتن، کرمتو، کرمنا۔ ماضی مؤنث سے پہلے ضمائر منفصلہ، ایک مثال صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے، ہی فتحت، آپ دہرا دے، اس ایک عورت نے کھولا، ہی یعنی ضمیر منفصل ہے، فعل سے پہلے آیا ہے، تو آپ سب کے ساتھ پڑھ لے، ہی فتحت، ہما فتحت، ہن فتحن، انتی فتحتی، انتما فتحتما، انتن فتحتن، انا فتحت، نحن فتحنا۔ ماضی مؤنث کے بعد ضمائر متصلہ بھی آ سکتے ہیں، جیسے نصرہا ہے تو آپ نصرہ کے ساتھ یہ ہا، ہما، ہن سب پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نصرہ کے ساتھ نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرکی، نصرکما، نصرکن، نصرنی، نصرنا، ٹھیک ہے، یعنی ہما، ہم کا، کما، کم، یہ نا، ہا ہما ہن، ہی، ہا ہما ہن، کی کما کن، یہ نا۔ یہ جو ہم ضمائر ہم نے پڑھے تھے، جو ضمائر متصلہ ہے یعنی جو کسی چیز کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ بعد میں آئیں گے فعل کے، اور جو ضمائر منفصلہ ہے وہ شروع میں آئیں گے، جیسے کہ ایک نمونے کے طور پر آپ کو ایک مثال بتا دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آج کے سبق میں ہم نے فعل ماضی کے 8 صیغے جو مؤنث کے لیے ہے وہ پڑھ لیے ہیں۔ آپ نے 6 جو مشہور پیمانے ہیں، ان 6 کے 6 ابواب کے مؤنث کے صیغے آپ نے دہرانے ہیں، اور جب ابھی آپ یہ یاد کریں گے تو پھر مذکر مؤنث دونوں کو اکٹھے دہرا دے، اور طریقہ وہی ہے کہ جب مذکر کا پڑھیں گے تو دائیں ہاتھ، جب مؤنث کا پڑھیں گے تو بائیں ہاتھ، مذکر کے ہاتھ کے بھی 8 اشارے اور مؤنث کے بائیں ہاتھ کے بھی 8 اشارے، 3 غائب کی طرف، 3 حاضر کی طرف اور 2 متکلم کی طرف۔